قومی شاہراہ بند ہونے کے بعد منافع خوری کی شکایت پر ڈی سی سری نگر سید عابد رشید نے مارکیٹ چیکنگ انجام دی۔ اس سلسلے میں کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، کئی دکانداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈاکٹر عابد رشید نے ناجائز منافع خوری سے بچنے کی تلقین کی۔ انہوں نے شکایت ملنے پر ان سے رابطہ کرنے کو کہا ہے۔ کوئی کمپلینٹس آتے ہیں تو ہم وی آر آلویز اویلیبل، یا آپ 7051112345 7051112345 اور 100 یا نزدیکی پولیس اسٹیشن سے رابطہ قائم کر کے ہم اس چیز کا سخت ترین نوٹس لیتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ مارکیٹ کی پرائسز میں چیک میں رکھا جائے اور عوام الناس کو کوئی بھی دقت پریشانی اس میں نہ ہو۔ قومی شاہراہ بند رہنے کے تناظر میں مارکیٹ چیکنگ کے لیے بڈگام انتظامیہ نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ بلیک مارکیٹنگ، منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی پر نظر رکھنے کے لیے ضلعی عہدیداران مختلف بازاروں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے بڈگام ٹاؤن میں اومپورہ مارکیٹ کا دورہ کیا اور دکانوں میں چیکنگ کے عمل کی نگرانی کی۔ قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ ہماری اسکواڈ جو ہے وہ سارے پورے بڈگام میں، ہر ٹاؤن میں، ہر مارکیٹ میں ہم چیکنگ کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی بلیک مارکیٹنگ ہورڈنگ یا پرائز جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ہائی وے جو ہے وہ کافی دیر سے بند ہے اور آگے بھی امکان ہے کہ کچھ دنوں بند رہے گا۔ اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کہیں پر بھی ایسی بلیک مارکیٹنگ یا ہورڈنگ نہ۔ تحصیلدار میونسپل کمیٹی اور پولیس اسٹیشن بیروا نے مارکیٹ چیکنگ انجام دی۔ خلاف ورزی کرنے والے تاجروں کے خلاف موقع پر ہی کارروائی کی گئی۔ حکام نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ہی خرید و فروخت کیا کریں۔ ضلع شوپیاں کے کئی دیہات میں پینے کے پانی کی قلت ہے۔ دیوپورہ اور ملحقہ بستی میں کئی روز سے پینے کے پانی کی قلت ہے۔ لوگوں نے پی ایچ ای آفس شوپیاں میں احتجاجی دھرنا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمہ پی ایچ ای کی جانب سے علاقے کو پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر عبدالرحیم راتھر نے کہا کہ نومبر 2017 میں برفباری سے ہوئے نقصان کا معاوضہ محض اعلانات تک ہی محدود رکھا گیا۔ کوکرناگ کے کئی دور دراز علاقوں کے دورے کے دوران راتھر نے کہا کہ حالیہ برفباری کے بعد ابھی تک کوکرناگ کے بیشتر علاقوں کا سڑک رابطہ منقطع ہے۔ بجلی سپلائی بھی مکمل طور پر بحال نہیں کی گئی۔ انہوں نے برفانی تودوں سے متاثرہ افراد سے ملاقات کی اور ان کی باضابطہ کاری کی مانگ کی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں اویس احمد نے ضلع شوپیاں کے کلر علاقے کا دورہ کیا اور برفباری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف مقامات پر عوامی وفود سے ملاقات کی۔ ڈی سی نے کلر اور ملحقہ بالائی علاقوں کی آبادی کو یقین دلایا کہ انہیں راحت پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی پنچ ڈاکٹر راہل یادو نے منڈی تحصیل میں برفباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ ڈی سی نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کو فوری حل کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ برفباری سے راجوری کے بالائی علاقوں میں بجلی کی ترسیلی لائنوں کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ ڈی سی راجوری نے بتایا کہ پی ڈی ڈی محکمے کے عملے نے کافی مشقت سے تمام لائنوں کو ٹھیک کر کے بجلی سپلائی کو بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی عملہ اس کام میں لگا ہوا ہے، جلد ہی باقی علاقوں میں بھی بجلی سپلائی بحال ہوگی۔ پردھان منتری کسان سمان اسکیم کے حوالے سے ضلع پلوامہ میں تشکیل دی گئی کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ ڈی سی غلام محمد ڈار کی سربراہی میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ ڈی سی نے زور دیا کہ اسکیم کے تحت مستحق کسانوں کو جلد نامزد کریں تاکہ وہ مستفید ہو سکیں۔ جموں کشمیر بینک میں تعینات سیکیورٹی گارڈز نے اپنے مطالبات کو لے کر اننت ناگ کے وزیر باغ میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ جے کے بینک میں ان کی نوکریوں کو باقاعدہ بنایا جائے۔ انہوں نے جے کے بینک کے چیئرمین کو مداخلت کرنے کی اپیل کرتے ہوئے مسئلے کو انسانی بنیادوں پر حل کرنے کی اپیل کی۔ کانگریس کے 100 سے زیادہ ورکروں نے جموں میں پیپلز کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی لیڈر عبدالغنی وکیل نے ان افراد کا پیپلز کانفرنس میں خیر مقدم کیا۔ عبدالغنی وکیل نے کہا کہ ریاست میں خاندانی حکمرانی اور بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اب تیسرے متبادل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ متبادل پیپلز کانفرنس ہے۔ بھارتیہ کسان سنگھ کی جانب سے منی اسٹیڈیم ادھمپور میں کسان سمیلن منعقد کیا گیا۔ ضلع کے دور دراز مقامات سے کسانوں نے اس میں شرکت کی۔ بھارتیہ کسان سنگھ نے کسانوں کو وقت پر اور معیاری بیج فراہم کرنے اور ان کے لیے منڈی قائم کرنے کی مانگ کی۔ کرگل میں حضرت فاطمہ کی یاد میں ایک جلوس کا اہتمام کیا گیا۔ انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے بینر تلے یہ جلوس نکالا گیا جو کہ اسلامیہ اسکول کرگل اور جامع مسجد سے شروع ہوا اور انقلاب منزل و حسینی پارک پر اختتام پذیر ہوا۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود ہزاروں افراد نے جلوس میں شرکت کی۔
پونچھ کے منڈی قصبے میں انجمن جعفریہ کی جانب سے 3 روزہ مجلس منعقد کی گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے یوم شہادت کے سلسلے میں مجلس الضحیٰ کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین نے حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسین کی شہادت پر روشنی ڈالی۔ روڈ سیفٹی ہفتے کی اختتامی تقریب ٹاؤن ہال کپواڑہ میں منعقد ہوئی۔ ڈرائیوروں سے تلقین کی گئی کہ وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ تقریب میں اے ڈی سی کپواڑہ اور ARTO کپواڑہ مختار احمد کے علاوہ اسکولی بچوں نے شرکت کی۔